آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا، لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں، ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، انسٹاگرام نے، فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی، ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو، قبضے گروپ، قبضے مافیے، میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروپ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے۔ دریا میں کالونیاں بنا رہے ہیں وہ ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، ندی نالے پانی کو لے جانے کے لیے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے میرے رب کے امر کے ساتھ۔ موت سے ٹکر لے کے دکھاؤ، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، اللہ کی آگ کو بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جاؤ جو جانوروں کی طرح ناچو، جانوروں کی طرح زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ اسے آنا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ دن آنا ہے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے، اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرا تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں۔ تو بھائیو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے، یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے، اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں، بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا، ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اے دے آ جا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتنے تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اطلبوا الجنة جہدکم واہربوا من النار جہدکم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزو،
طلبہ، بھائیوں، دوستو، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنی ذات میں خود احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، باقی سب بنا ہوا ہے۔ وہ اپنی ذات میں قدیم بلا ابتدا، ابتدا دیکھنا چاہو تو کہیں سے شروع ہی نہیں ہوتا، دائم بلا انتہا، اس کی انتہا دیکھنا چاہو تو کہیں ختم نہیں ہوتا، الاول پہلا ہے لیکن بلا بدایہ۔ ایک جب میں کہتا ہوں تو ایک لفظ میں نے شروع کیا، وہ اول ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں، اور وہ آخر ہے اور اس کی انتہا کوئی نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ هو الظاہر لیس فوقہ شیء، وہ اتنا بلند ہے کہ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ هو الباطن فلیس دونہ شیء، وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اردو میں ذرہ چھوٹی چیز کو کہتے ہیں اور عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ یہ 1 سینٹی میٹر ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، اور تیرا میرا رب کہتا ہے کہ وہ ایٹم بھی تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تو قیاس کیا ہے جو کہ وہ تو دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتا، اور میرا رب اتنا حاوی ہے اس کائنات پر کہ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، اوپر کوئی ہو اس سے پاک ہے، اس سے کوئی چھپا ہوا ہو اور اسے دیکھ نہ سکے وہ اس سے پاک ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر نظر دوڑاؤ گے اللہ سامنے ہے۔ ثم، ہنالک نہیں کہا، ثم اتنا خوبصورت لفظ ہے جو اللہ کی ہیبت اور عظمت کو بتاتا ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت آشکارا ہے۔ سورج کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ کی قدرت ظاہر ہے، تاروں کی جھلملاہٹ میں میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں میرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں سے زمین کے فرش پر میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان؟ بنا ہو، ہم نے بنا دیا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھا دیا، فسواہا، اسے برابر کر دیا، کوئی رولر نہیں پھیرا، کوئی بلڈوزر نہیں پھیرا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس میں سے رات کو نکالا، پھر اس میں سے تیرے اللہ نے دن کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، پھر میرے اللہ نے اس میں سے پانی نکالا۔ وَمَرْعَاهَا، اس میں سے چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر میرے اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑے، اور پھر زمین سے لے کر آسمان تک پوری کائنات پر يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا، پوری کائنات کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ اے نکا نبتے بیٹھو ہے، اس کا امر، اس کا حکم پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر میرا اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو یہ ساری چیز ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے،
پہاڑوں کو گاڑا ہے، اوپر اللہ کی طاقت، اللہ کا حکم ہے، بادلوں کو اٹھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، زمین کو بچھاتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے، دانے کو پھاڑتا ہے، پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، تیرا رب ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ اتنی سی گٹھلی میں کھجور کا کتنا بڑا درخت نکالتا ہے، اتنے سے دانے میں کتنے دانے بناتا ہے، نکالتا ہے۔ اور پھر وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، رات کہاں سے آتی ہے، دن کہاں سے آ جاتا ہے، رات کدھر چلی جاتی ہے؟ تیرے رب کی شہنشاہی ہے کہ اب رات آئے گی، تیرے رب کا ارادہ ہے اب دن آئے گا۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھ بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اسے جانے نہ دوں، قیامت تک رات کو قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو نکالے اور اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کرے؟ پھر کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مجھے بتاؤ اسی سورج کو یہیں کھڑا کر دوں اور قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں سورج کو روک دوں، نہیں حرکت کرنا، چلا کے دکھاؤ، اور اسے قیامت تک کھڑا کر دوں، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو غروب کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو نکالنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا رات کی کالی چادر اڑانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا صبح کی سفید چادر کو بچھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا بادلوں کو اٹھانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پانیوں کو بہانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان، نطفے کا قد کتنا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے اور اس میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہے طارق جمیل کا وہ پانی جس سے اللہ نے اسے بنایا۔ ملی میٹر، سینٹی میٹر نہیں، ملی میٹر 1/10، اس 1/10 کا 10 لاکھ حصے کرو تو وہ بنتا ہے نطفہ جس سے یہ انسان بنا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، لاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، بتاؤ اپنے رب جیسا پیدا کرنے والا، لاؤ لکڑی سے پھل نکالنے والا، لاؤ مردہ زمین کو سرسبز کرنے والا، بتاؤ کون ہے اللہ کے سوا زمین میں غلے بھرنے والا، کون ہے اللہ کے سوا درختوں میں اور کائنات میں آگ جیسی نعمت دینے والا۔ اب تو یہ گیس آ گئی، جب ہمارا بچپن تھا لکڑی سے آگ جلتی تھی، قربان جائیں، لکڑی یہاں جل رہی ہے اور آپ نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، حرارت پیچھے نہیں جا رہی، جہاں آگ ہے بس وہیں حرارت ہے، نیچے نہیں جا رہی۔ آرام سے ہمارا نوکر، ہماری اماں وہ لکڑی کو اٹھا کے یوں کر دیتی ہے، یوں کر دیتی ہے، لوہے کو ذرا سی آگ دکھاؤ یہاں تک وہ ساری گرم ہو جائے گی، تانبے کو، چاندی کو، سونے کو، پیتل کو، کسی چیز کو آگ دکھاؤ وہ پورے اس کے اندر پھیل جائے گی۔ لکڑی کو آگ لگاؤ، جہاں ہے وہیں اس کی آگ اور حرارت ہے، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ میرے بندوں نے ساری دنیا کو گیس تھوڑا استعمال کرتی، آج بھی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں، تو اگر اللہ آگ کو لکڑی میں بھی چلا دیتا تو چولہے کیسے جلتے؟ لکڑی کون اٹھاتا؟ یہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حقیقی سچا رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے چھوڑ کر گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے تو نے مجھے پایا تجھے سب کچھ مل گیا۔ ان فتنی فاتک کل شیء، تو نے مجھے کھویا تیرا سب کچھ چھن گیا، تیرے کچھ کام نہ آیا۔ اللہ ہی ہے جس کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، زندگی کا مقصود ہے، زندگی کی کامیابی ہے۔
جھنڈا وہ گاڑ کے گیا جو اللہ کو راضی کر گیا، چاہے گمنامی کی موت مرا، چاہے شہرت کی موت مرا، چاہے جنازہ اٹھانے والے ابھی جو پانی میں بہہ گئے، کس نے جنازہ پڑھا، کس نے کفن دیا، کس نے قبر کھودی؟ اللہ کا پانی ان کو بہا کے لے گیا، لیکن وہ سب شہید ہو گئے اور میرے رب کی رضا کا پروانے حاصل کر گئے۔ تو اس کائنات میں ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ ان الامر کلہ للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، طاقت اللہ کی چلتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب میرے اللہ کا ہے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے، ایک ایک آسمان کو الگ الگ حکم دیا ہے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے۔ اب تو ہم محروم ہیں، بجلی نے، شہروں نے ہمیں رات کا حسن ہم سے چھین لیا۔ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، اب تو دیہاتوں میں بھی بجلی آ گئی، تو جب بجلی نہیں تھی ہم رات کو باہر سوتے تھے، تاروں بھرا آسمان دیکھ کر دیکھتے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پھر جب 14ویں کا چاند آتا تھا، وہ دیکھ کے اپنے رنگ دکھاتا تھا، پکار پکار کے کہتا تھا دیکھو میں وہ ہوں جسے اللہ نے حسن دیا، اللہ نے بنایا، میری چاندنی کو ٹھنڈا کر دیا، سورج کو کی آگ کو گرم کر دیا، سورج تپانے کے لیے، چاند ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ سب کرشمے میرے تیرے رب کے ہیں۔ کل یوم ہو فی شأن، کل یوم ہو فی شأن، کل یوم ہو فی شأن، ہر وقت اس کے قانون نرالے، فیصلے نرالے، انداز نرالے، ارادے نرالے، حکم کی شان الگ، امر کی شان الگ، نہیں کی شان الگ۔ دینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، لینے پر آئے کوئی روک نہ سکے، عزت دینے پر آئے کوئی ذلیل نہ کر سکے، ذلیل کرنے پر آئے کوئی عزت نہ دے سکے، مارنے پر آئے کوئی بچا نہ سکے، بچانے پر آئے کوئی مار نہ سکے، اڑانے پر آئے کوئی گرا نہ سکے، گرانے پر آئے کوئی اڑا نہ سکے۔ ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکالنا، اس پوری کائنات میں میرے اللہ کا امر چلتا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے۔ پانی اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اس کے اوپر اپنا عرش بچھایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کے اوپر اپنے عرش کو بچھایا۔ وہ پانی جو عرش کے نیچے ہے، اس میں ایک موج ابھی دیکھ رہے ہو نا آپ ویڈیو میں، موجیں اٹھ رہی ہیں، اس پانی میں جو عرش کے نیچے ہے، اس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کی قدرت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی کبریائی، اس کا ابدی، وہ ابد العابدین، دہرت داہرین، وہ زمانے سے پاک، وقت سے پاک، جگہ سے پاک، کھانے پینے سے پاک۔ اس کائنات کو ایک قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ نے چیزوں کے اثرات ہیں، سانپ کا کاٹا علاج نہ ہو تو مر جائے گا، شہد کھانے سے شفا ہو جائے گی، نمک کڑوا ہے، شہد میٹھا ہے، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی بہتا ہے، پہاڑ گڑ جاتا ہے، زمین سینہ اپنا پھاڑتی ہے، دانے کو نکالتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ لکڑی سے پھل نکال رہا ہے، آگ کو زمین، پتہ ہے یہ زمین ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے، پتھر ہیں، روڑے ہیں اور معدنیات ہیں، اور پھر اندر 23,500 کلومیٹر آگ کا سمندر ہے۔ ہم آگ کی کشتی پر سوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، میں قربان جاؤں، کہتا ہے ساری کائنات 2 دن میں بنائی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ ساری کائنات، آسمان، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا،
تیسرا، دوسرا، پہلا آسمان، اس کے نیچے سیارے، ستارے، کہکشائیں، اور اس کے ساتھ ہر آسمان کے فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، 2 دن 2 دن 2 دن 2 دن۔ اور اے چھوٹا جا گیند ہے، ایڈے سارا کھدو، یہ زمین اس ساری کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بنتی، ذرہ بھی نہیں بنتی۔ یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے سورج کا، وہ 7.5 ارب میل میں ہے۔ سورج سے سب سے آخری جو سیارہ ہے وہ پلوٹو ہے، اور سورج کی روشنی 7.5 ارب میل تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ یہ پورا نظام شمسی 7.5 ارب میل والا، تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ نظر نہیں آئے گا۔ تو زمین کی اس میں کیا حیثیت ہے، اور اس میں طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے جو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، وہ تیری تو چوہے سے بھی بدتر حیثیت ہے اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کہتا ہے ساری کائنات 4 دن میں بنائی، 2 دن میں بنائی، 2 دن۔ اور یہ تمہاری زمین کتنے دن میں بنائی؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ۔ اوے ظالموں، اوے فیصلہ بادیو، اوے اللہ سے ڈرو، اوے اللہ سے حیا کرو کہ اس رب کی دھرتی پہ گناہ کرتے ہو جس نے 2 دن پورے لگائے تمہارا گرے سٹرکچر بنانے میں، 2 دن پورے لگائے۔ پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ۔ پھر 2 دن میں قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو زمین میں بھر دیا۔ 7 ارب کی بجائے 70 ارب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام سواء للسائلین۔ او ظالم بندہ، او میرا نافرمان بندہ، او تیرے لیے یہ کائنات بنائی، اور اس میں جنت جیسی چیز بھی 2 دن میں کھینچ دی، جہنم بھی 2 دن میں کھینچ دی، جبریل میکائیل جیسا کو 2 دن کے اندر پورا کر دیا، اسرافیل اسرائیل کو، عرش کے فرشتوں کو، عرش کو 2 دن میں۔ اور جس دھرتی پہ تو نے رہنا تھا اور اس کو سجدوں سے آباد کرنا تھا، جسے تو نے زنا کے اڈوں میں تبدیل کر دیا، شراب خانوں میں تبدیل کر دیا، پانی بغاوت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، پتھر اڑ اڑ کے نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا، پانی بکھرے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، ہوائیں باغی نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ دھرتی اس لیے نہیں بنی تھی کہ یہاں زنا کے اڈے چلے، یہاں سود چلے، یہاں جھوٹ چلے، یہاں قتل و غارت چلے، یہاں عدالتیں ظالم ہوں، قاضی ظالم ہوں، حکمران ظالم ہوں، غریب ظالم ہو، مالدار ظالم ہو، رڈی والا بھی چور ہو اور بادشاہ بھی چور ہو۔ یہ دھر افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ ایا اٹھتا دیکھ میں کیویں بنایا ہے، اس کی چال تو دیکھ میں نے کیسے بنائی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ آسمان تو دیکھ تیرے رب نے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ پہاڑوں کو دیکھ کیسے گاڑا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اے زمین میں نے کیسے بچھائی ہے تیرے لیے، وہ دیکھ تو صحیح میں نے کیا کچھ کیا ہے تیرے لیے۔ اذکرک وتنسانی، میں ہمیشہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو ہمیشہ مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں تو پھر بھی بے حیا ہو کر گناہوں سے مجھے للکارتا رہتا ہے۔ عبیدی یبارزوننی بالعظائم۔ ارے میرے بندو، تم ایک نطفہ منی ہو کر مجھے للکارتے ہو، کبھی کفر کے ساتھ، کبھی شرک کے ساتھ، کبھی اللہ کا بیٹا بنانے کے ساتھ، کبھی اللہ کے ساتھ ہزاروں خدا بنانے کے ساتھ، اور کبھی ظلم کے ساتھ، کبھی سود کے ساتھ، کبھی قتل کے ساتھ، کبھی زنا کے ساتھ، کبھی شراب کے ساتھ، کبھی جوے کے ساتھ، کبھی جھوٹ کے ساتھ، کبھی قبضے گروہ، قبضے مافیے۔ میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروہ۔ ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے اور ان سارے کو کھڑا کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہمارے وکیل بنے، انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے، اپنے پھر بھی ان کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی ہے، آپ ہمارا کیس لڑیے اللہ کے دربار میں، مڑ پتہ لگے گا انہوں کالونیاں بنا، دریا میں کالونیاں بنا رہے ہیں، ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے ہیں، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، ندی نالے پانی کو لے جانے کے لیے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے،
اللہ کا نظام چلتا ہے، ہوا اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب یہاں فرما برداری ہوگی تو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین خزانے اگلے گی، آسمان خزانے برسائے گا، ہوائیں تابع ہو کے چلیں گی، پانی زندگی کا سامان بنے گا، کائنات کی ایک ایک چیز تمہاری حفاظت کا سامان بنے گی۔ لیکن جب بغاوت ہوگی، جب نافرمانی ہوگی، تو اللہ نے پہلی قوموں کے قصے قرآن میں اس لیے سنائے ہیں۔ ایک قوم ہوا سے برباد کی، ایک قوم پانی سے برباد کی۔ آج میرا دیش ہوا کی زد میں بھی ہے، پانی کی زد میں بھی ہے۔ یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے، میرے رب کے امر کے ساتھ گر رہا ہے۔ اور طوفانی لہریں اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی، اس کو لے گئی۔ پیچھے سے کمانڈ ہے، پیچھے سے کمانڈ ہے میرے اللہ کی۔ سب سے پہلی قوم کو اللہ نے پانی سے ڈبویا، نوح علیہ السلام کی قوم۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال اپنی قوم کو پکارتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں نے جب ان کو دعوت دی کہ یہ ایمان لائیں اور ان کی بخشش ہو جائے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابہم، چہرے پر کپڑا۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے میری طرف متوجہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، تم صرف اتے ویکھنا شروع کر دو نا، میرا بیان بند ہو جاوے گا۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال بات ہو رہی ہے، اور سننے والا کیسے بیٹھا ہے؟ ایسے بیٹھا ہو۔ کس کا جگرہ ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ کس کا جگرہ ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ اور میرے رب کا بندہ نوح کہتا ہے، جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، آنکھوں پہ انہوں نے کپڑے ڈال لیے، تو ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں چیخ چیخ کے بولا، میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا، اوہ آ جاؤ اللہ کی طرف، یا قوم اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کو لے لو، وہی سارے کام بناتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی امام کے ہاتھ میں۔ جس کو رب نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ وہ پکارے جانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، جو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے پھیلا کہ جو تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ جانتا تم کیا کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی پکار 950 سال، اور وہ کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تیرا عذاب ہے کتھے نوح، تیرا عذاب ہے کتھے، لے آنا، اتنے دلیر ہو گئے، لے آ۔ وہ کہ انما یاتیکم بہ اللہ، آونا ہے، ایک دن آونا ہے، پھر اس دن تو انہوں پتہ لگے گا کہ رب کی ہے تو دی طاقت کی ہے۔ مذاق اڑا رہے ہیں، نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعیننا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ اے نوح، تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ہن کسی کلمہ نہیں پڑھنا، ہن تو کشتی بنا۔ عراق میں کشتی، نہ سمندر، نہ نیڑے دریا، تو ایک کشتی کیوں بن رہی ہے؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، اور نوح وہ کتنے چلاونی ہے ہی، اور پانی تو ہے کوئی نہ، دریا بھی کوئی نہیں، سمندر بھی کوئی نہیں، ان تو چلاونی کتنے؟ وہ کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، آج تسی میرا مذاق اڑا رہے ہو، 4 دن کھلو جاؤ پھر میں تہاڈا مذاق اڑاونا ہے، حالی آون دو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر میرے رب نے کہا بس اب ختم، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی، تیرا بیٹا بھی ہلاک ہوگا کہ وہ نافرمان ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، فارت تنور، ایک تنور سے پانی نکالا، تندور جتھے اگ بل دی اس سے پانی نکالا،
اور پھر ایک دم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر۔ اللہ نے آسمان پہ بادل نہیں بلائے، آسمان کے دروازے کھولے۔ اللہ کا امر کا نام سب کچھ ہے کہ پانی برسا ان کے اوپر۔ ابواب، بدل نہیں آئے، ابواب، آسمان کے دروازے کھلے، منہمر، تیز رفتار، موسلا تھا۔ وفجرنا الارض عیون، زمین میں پانی پانی ہے تو اللہ نے زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، اور چاروں طرف لاشیں تیر رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اے دے آ جا، یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتھوں تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تفسیر جمل کبھی پڑھی تھی۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے، اوپر پتھر دے دیا، اچھا رام نارائن پانی سانوں نہیں گزار سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو کہا چل، وہ روکتے ہیں اور وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اپنے پیشاب میں ڈوب کے مار دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے پیشاب میں مار دیا۔ ایک قوم پہ اللہ یہ عذاب لا چکا ہے اور دکھا چکا ہے۔ آج وہی پانی باغی ہے کہ وہی کام وہ ہو رہے ہیں جو قوم نوح کرتی تھی۔ شکر ہم مشرک نہیں، کافر نہیں، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن یہ جو بدعمالیاں ہیں اس پر یہ پانی کی لگامیں اللہ نے کھول دی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پانی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے کہ برسو انا لما طغى الماء، تو پانی باغی ہو گیا۔ کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، اور پانی باغی ہو کر براہ راست اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا تھا۔ موجیں اٹھ رہی تھیں، گر رہی تھیں، انسانوں کو نگل رہی تھیں، چھوٹے بچے، بڑے جانور، کسی کو میرے رب نے زندہ نہ چھوڑا۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں، جن کے پاس وہ پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا۔ لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک۔ اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کے ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔
2 بیٹیوں کی شادی 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہا 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ جو ہوئے ہی کو 2 ہی ہوئے کوئی نہ، کہا جو ایک کی ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو۔ میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا۔ میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بپھرتا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تو کراچی ہے، انہوں آوانے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ۔ زمین کہتی ہے یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ این ہونا این پانی نو تو آمنے کو جھٹ لگ جاوے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ اللہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے تھا۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں، نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جو مالک ہے جسے پکڑنا ہے انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں۔ کونوا قردۃ خاسئین۔ ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے۔ اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں دو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم۔ چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو۔ ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کو کرتا صحیح ہے تو پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلا قبلتہ ان اطانی نہارا قبلتہ۔ میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ جب آواز تھی روٹی چلتی تھی،
اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ ہائے، عمر مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے، میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا کہ یا اللہ، ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمان برداروں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ، راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا کہ یہاں کا بھائی ساری آ گئی ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے، اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں، اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے، اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی، بریح صرصر عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی۔ کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سوراخ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دی تھی کہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تو ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوة، اور تو ماڑا جا بندہ ہے اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کوئی ساڑھے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی۔ تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو۔ ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا۔
تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل کا آئے گا۔ جب یہ واپس آئے، فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا، کہنے لگے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی۔ فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، دھڑ الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ دھڑ الگ۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، عربوں کو سنا رہے ہیں نا اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو لیکن موٹے پہ ہو جائے، تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے 2 قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح، آخری لفظ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آخری لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، کہ میری نشانی نہیں تو اور کیا ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آج 17واں سال گزر رہا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو گئے ہیں، بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے۔ بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو طے کو پتلا کر دیتی ہے، جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے، ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل صاف کر دیے، پہاڑ ننگا ہو گیا۔ نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا، اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرا تو سارا ملک مافیا سے بھرا پڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں۔
یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح ایسے کانپ رہے ہوں گے، یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں، میرے نبی کا کیسے سامنا کریں؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا، میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے، یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہے، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہیں، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے بچوں نو پالن واسطے؟ دریاواں دے وچ بھی کالونیاں بنا دیتیاں۔ اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی۔ ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ۔ میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں، جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو۔ میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد و احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوصل، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق مہربان۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں، 2 مہینے۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یوں کروٹ بدلتے ہیں، پھر یوں کروٹ بدلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، اور لکڑ نہیں ہوتی چارپائی کی، اس کے اوپر پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے جھک گئے، اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئیں، گھبرا گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی، اس لیے پیٹ کو دبا رہا ہوں کہ بھوک کا احساس تھوڑا کم ہو جائے، بھوک بہت لگی۔ یہ فاقے تمہارے لیے برداشت کی، یہ فقر ہمارے لیے برداشت کیا کہ میری امت کے غریبوں کو گلہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے نبی پر اس سے بھی زیادہ فاقے آئے ہیں، اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری اولادیں تو ذبح ہوئیں اور آپ کی اولاد نے مزے کے نہیں، پہلے حسین کا سر کٹے گا، پھر اہل بیت کے سر کٹیں گے، پھر تمہارے اوپر حجت تمام ہوگی کہ یوں عشق کے ادائیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیسے سامنا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے۔ یہ کشتی ڈوب رہی ہے، اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، او مجھے راضی کرو، میرے نبی کی طریقے پر چلو، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول جلسے جلوس جشن، یہ ہوتی ہے حب رسول۔ حب رسول تو غلامی رسول کو کہتے ہیں، عشق رسول غلامی رسول ہے۔ وہ یہ ظالم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ ظالموں اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے من و من کے کیک، اور عیسائیوں کی سنت برتھ ڈے منانا،
اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں غلامی رسول۔ 10 دن زنجیریں پیٹ لی اور خون بہا لیا یا حسین، اور اس کے بعد وہی بدماشی، وہی شراب، وہی زنا، اس کو کہتے ہیں غم حسین، اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت۔ مذاق بنا دیا ہے میرے نبی کی شریعت کا۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سب کہ یا اللہ معاف کر دے۔ جب سے یہ ملک بنا ہے یہ گھمن گھیریوں میں ہی ہے، ہم کیا کریں، کس کے آگے فریاد کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان سب سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم نے اپنی FIR اللہ کے نبی کے دربار میں کٹوا دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ انہوں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج آپ ہمارا کیس لڑیں۔ میرے نبی نے فرمایا انصار مدینہ کہ جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جائے، میں اس کا وکیل بنوں گا، میں اللہ سے اس کا کیس لڑوں گا۔ ان مافیا میں طاقت ہے تو تیاری کرو میرے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی، یا توبہ کرو، موت سے ٹکر لے کے دکھاؤ، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، اللہ کی آگ کو بجھا دو، جنت کو آگ لگا دو، جاؤ جو جانوروں کی طرح ناچو، جانوروں کی طرح زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، وہ اسے آنا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ دن آنا ہے۔ ان الساعة آتیة اکاد اخفیها، اس نے آنا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، اس دن نے آنا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس دن نے آنا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ دن آئے گا، اسے آنا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ میں قرآن سنا رہا ہوں، وہ دن ہے، اس نے آنا ہے، اس نے آنا ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اس دن میرا رب آئے گا اپنے عرش کے ساتھ اور اس کے فرشتے آئیں گے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کو بھی مہکا کے لایا جائے گا۔ ونضع الموازین القسط، ترازو لاؤ، ترازو تولو۔ یہ کیسا ہے ترازو؟ ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین، ایک رائی کے دانے کے برابر تیری نیکی اور بدی کو یہ میرا ترازو تول کے دکھا دے گا۔ میں کہوں گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھیے تیرا اپنا پیپر ہے۔ بھائیو آؤ توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ دیس بڑا قیمتی دیس ہے، اس کے بنیاد میں کچھ 7-8 لاکھ ایمان والوں کی ہڈیاں ہیں جو ذبح ہو گئے، جو پانیوں میں بہہ گئے، جن کو ستلج کھا گیا، جن کو راوی کھا گیا، جن کو چناب کھا گیا، جن کو جہنم کھا گیا، اور وہ جا کر سمندر میں گرے یا مچھلیوں نے کھا لیا۔ اس ملک کی بنیاد پتھروں پہ نہیں رکھی گئی، ایمان والوں کی لاشوں پر رکھی گئی ہے۔ اس کی قدر کرو، بہت بڑی نعمت ہے یہ، مانگو اللہ ہمارے پر رحم فرما دے۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ۔ یا اللہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اللہ ہم بڑے دکھی ہیں، بڑے ستائے ہوئے، یا اللہ ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے، یہ ہماری چیخ و پکار ہے۔ اس سے بچہ بول نہیں سکتا نا تو وہ دھاڑ دھاڑ کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ پکارتا ہے۔ ہماری آواز زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں پتھر آ گئی ہیں، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے ہیں۔ ہم تیرے پاس آئے ہیں، ڈر کے آئے ہیں، دوڑ کے آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں۔ آجا مان جا یا اللہ، میں معاف کر دے، معاف کر دے یا اللہ۔ تو نے بڑا قیمتی دیس دیا، لیکن تو نے ہمیں حوالے کن کے کیا ہوا ہے یا اللہ۔ تیرے نبی نے بھی گلہ کیا تھا طائف کے پہاڑوں میں کہ یا اللہ آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کن کے حوالے کیا یا اللہ۔
میں بھی آج ان سب کو لے کر ایک چھوٹا سا گلہ کرتا ہوں، ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ 70 سال سے تو نے ہمیں کیسے لوگوں کے حوالے کیا ہوا یا اللہ، انہوں نے ہماری بوٹیاں نوچ لی، ہماری کھالیں اتار لی، ہمیں ذبح کر دیا یا اللہ۔ سارا دکھڑا تجھے سناتے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں جائیں گے، کسی بڑے سردار کے نہیں ہے، تو سب سے بڑا بادشاہ، تو سب سے بڑا سردار، یہ تیرے فقیر آئے بیٹھے یا اللہ۔ تو واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، باقی دنیا کے بادشاہ تو فقیروں کو دیکھ کے دروازہ بند کر دیتے۔ تو وہ بادشاہ ہے، تجھ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، مانگے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ سارا مجمع ہے، اس میں نوجوان بچے جو تیرا دین پڑھ رہے ہیں، ان میں ان کے ساتھ ان کی جوانیاں تیرے دین کے لگ گئی ہیں۔ اس میں اور کتنے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گناہگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ یہ پانی نہیں ہے، یہ تیری طرف سے کوڑا ہے جو ہم پہ برسا ہے۔ یہ ہوا، یہ ہوا پتھر نہیں ہے، یہ تیری طرف سے اب ناراضگی کا اظہار ہے یا اللہ۔ اپنے حبیب کی امت، میرے دیش کے لوگ توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ۔ اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے، ظلم سے پاک کر دے، سود سے پاک کر دے، قتل و غارت سے پاک کر دے یا اللہ۔ ہم بے بس ہیں، دیکھ غزہ میں کس طرح بچے ذبح ہوئے یا اللہ، کس طرح بوٹی بوٹی ہو گئے۔ ماں کھڑی ہے، بیٹی کی بوٹیاں پڑی ہیں، بیٹا کھڑا ہے، ماں کی بوٹیاں پڑی ہیں یا اللہ۔ یہود و نصارہ نے تیرے محبوب کی امت کیبا بنا دیا، پوری دنیا میں زمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ تو نہیں مدد کو آئے گا تو یہ ہمیں اسی طرح سرما بنا دے گے یا اللہ۔ ہمارا قصور ہے یا اللہ، ہم مانتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ کے حقدار ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے تو نے سمجھایا، ہم نہ سمجھے تو نے بلایا، ہم کوئی نہ آئے، ہم آج تیری منت کرتے ہیں، ہمارے یہ آنسو قبول فرما لے۔ اے حسنین مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے جمعے کی نماز میں آج تم بے شمار آئے ہو، آسمان تک تمہارا تانتا موجود ہے، ہمارے آنسوں کے ساتھ تم بھی چند آنسو بہا دو۔ آج ہمارا روٹھا رب ہمیں منا کے دو۔ نماز کے بعد تم واپس جاؤ گے، اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے؟ تم نے بتانا ہے کہ حسنین مدرسے سے آ رہے۔ کیا دیکھا تم نے؟ تیرا ہمارا رب پوچھے گا، انہیں بتانا آپ کے حبیب کی امت رو رہے تھے سارے، نادم تھے سارے، آپ کو پکار رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، آپ کی منت کر رہے تھے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ پھر ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی ہمارا دکھڑا سنانا کہ آج آپ کی امت پہ بہت بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، تباہی ہے۔ دنیا کا چلے جانا تو کوئی بڑا نقصان نہیں، دین ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میری نوجوان نسل آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے، آوارہ ہو گئی ہے۔ ناچ گانے سے دیس بھر گیا ہے میرے مولا۔ شیطان نے ہماری بچیوں کو ننگا کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت کر دیا ہے۔ یا اللہ آجا، تو آجا، ہماری منت مان لے یا اللہ، ہماری منت مان لے یا اللہ۔ اس سارے مجمع میں کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا، اس قطرے کے طفیل یا اللہ پورے ملک پہ رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما دے۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہماری مدد فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں سچا مومن بنا دے۔ جو پانی میں بہہ گئے ان سب کو جنت الفردوس دے، شہادت کا مرتبہ دے۔ جن کے نقصان ہوئے اس کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہماری بستیاں اجڑ گئی، آج وہاں یا اللہ کچے گھروں میں رہنے والی بستی چھوڑ، وہاں تو کسی اینٹ کا نشان بھی نہیں ملتا، پانی سب کچھ لے گیا، پانی نہیں لے گیا، تیرا امر لے گیا۔ تو ناراض ہے نا ہم سے، سچی ہے تیری ناراضگی، تیرا کھا کے تجھے للکارتے، تو نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے حرام پہ لگا دی، تو نے عقل دی، ہم نے حرام پہ لگا دی۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، میرے ملک کی تقدیر بدل دے، بدل دے، بدل دے۔ اکھیاں پتھرا گئی خزاں دیکھتے دیکھتے، 70 سال عمر گزر گئی، پیچھے کیا رہ گیا یا اللہ؟ چند دہاڑیاں رہ گئیں، تھوڑی سی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے، کوئی بہار بھی دکھا دے مرنے سے پہلے، کوئی ہمیں ابو بکر جیسا دے،
جو یوں کہے کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آئے، اینقص الدین وانا حی، کوئی عمر جیسا دے دے جو مسجد میں بیٹھا رو رہا ہو، لوگ پوچھے تو کہے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، تو عمر پوچھا جائے ادھر تو کیا کرے مولا، غم کی وجہ سے الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ تو سب کچھ دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمیع و بصیر ہے، غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم، رحم فرما، کرم فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ہمیں موذی امراض سے بچا، ہمیں دکھی امراض سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں دردناک موت سے بچا، ہمیں عافیت والی موت عطا فرما، سلامتی والی موت عطا فرما۔ جو چاروں صوبے آپس میں نفرت کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، سیاسی جماعتیں نفرت کی آگ جلا رہی ہیں، مذہبی جماعتیں فرقہ واریت میں یا اللہ آپ کو بھڑکا رہے ہیں، یا اللہ مومن مسلم بننے کی بجائے عجب عجب فرقوں کے نام سے اپنے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں، ان سب کو امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، امت بنا دے، آپس میں جوڑ دے، دین کے نام پہ بھی جوڑ دے اور دنیا کے ملک کے نام پر بھی جوڑ دے۔ اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کوئی خیر کا کام تجھے پسند آیا ہو، پورے ملک کی تقدیر کو بدل دے۔